بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 136 ہے، جس کا عنوان ہے باب جواز الاستسرار بالایمان للخائف۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ ومحمد بن عبد اللہ بن نمیر وابو قریب واللفظ لابی قریب قالوا حدثنا ابو معاویۃ عن الاعمش عن شقیق عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال احصوا لي كم يلفظ الاسلام قال فقلنا يا رسول الله اتخاف علينا ونحن ما بين 600 الى 700 قال انكم لا تدرون لعلكم ان تبتلوا قال فابتلینا حتی جعل الرجل منا لا يصلی الا سرا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شمار کر کے بتلاؤ کتنے لوگ ہیں جو اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف اور اندیشہ ہے؟ حالانکہ ہماری تعداد 600 سے 700 کے درمیان ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے، ممکن ہے تم لوگ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض افراد نماز بھی چھپ کر پڑھتے تھے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعداد پر فخر کرنے کی بجائے ایمان اور اخلاص کی اہمیت بتلائی۔ جیسے جنگ حنین میں مسلمانوں کی کثرت کے باوجود انہیں سخت آزمائش کا سامنا ہوا تھا۔ اس سے یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ سچے ایمان سے آتی ہے۔ مزید یہ کہ بعض حالات میں اسلام کے احکام پر چھپ کر عمل کرنا پڑتا ہے۔ مثلا جب جان کا خطرہ ہو تو نماز کو خفیہ طور پر پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اختیار کیا جائے، یہ صرف مصلحت کے تحت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا مصداق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حجاج کے دور میں بھی دیکھا گیا ہے، جب صحابہ کرام کو شدید فتنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے معاملے میں ہمیشہ اللہ کی رضا اور اخلاص کو مقدم رکھا جائے اور حالات کے مطابق اسلام کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ، اور ابو قریب ان کا نام ہے محمد بن علا، یہ ان 6 مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے اصحاب ستہ بغیر کسی واسطے کے روایت کرتے ہیں۔ ابو معاویہ ان کا نام ہے محمد بن خازم الضریر، اور آمش سے مراد ہے سلیمان بن مہران، اور شقیق سے مراد ہے ابن سلمہ ابو وائل التابعی المخضرم، اور اس اسناد میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے اور بقیہ لطائف بھی اس کے قریب میں گزر چکے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنی جان یا دین کے تحفظ کے لیے خطرہ لاحق ہو تو وہ ایمان کو خفیہ رکھ سکتا ہے، جیسے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بعض اوقات صرف چھپ کر نماز ادا کی۔ دوسرا فائدہ اسلامی نظم و نسق سے متعلق ہے کہ افواج کی تنظیم یعنی لشکری رجسٹر یا فوجی ریکارڈ یعنی دواوین الجیوش کی تیاری مشروع ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون افراد جہاد کے قابل ہیں اور کون نہیں۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ محض اپنی تعداد پر غرور کرنا شریعت میں ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس نے تمہاری مدد کی، خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ واقعہ نبوت کی ایک نشانی بھی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بعین ہی اسی طرح واقع ہوا۔ جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہمیں اس قدر آزمائش آئی کہ بعض اوقات ہم چھپ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔
ایک فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ اور امت کے لیے بے پناہ شفقت اور رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کو آنے والے امتحانات اور آزمائشوں کے بارے میں آگاہ کرتے تھے تاکہ وہ ان کا مقابلہ صبر اور توکل کے ساتھ کریں۔ آپ علیہ السلام کی یہ شفقت اور رحمت اس آیت کے ذریعے واضح ہوتی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں باب کتابت الامام الناس کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ فوج کی تعداد شمار کرنا اور ان کی فہرست تیار کرنا دینی مفاد کے لیے ضروری ہے، نہ کہ محض برکت کے حصول کے لیے۔ اس عمل کو غزوہ حنین کے دوران اس لیے اپنایا گیا تھا تاکہ فوج کی تعداد کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔ ابن منیر نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ یہ عمل کسی فخر یا تعریف کے طور پر نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا مقصد ایک دینی فائدہ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے احصولی کم یلفظ الاسلام کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی تعداد کے حوالے سے ہدایت دی تھی۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام، جس کا مقصد جنگ میں حصہ لینے والوں کی تعداد کو شمار کرنا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ عمل فوجی فہرست تیار کرنے کے لیے تھا، اور کبھی کبھار یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ یہ اقدام اس وقت اٹھایا جائے جب یہ جاننا ضروری ہو کہ کون لوگ لڑائی کے لیے موزوں ہیں۔ ابن المنیر رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ فوج کے ریکارڈ کی تحریر یا ان کی تعداد کا احصاء کسی بھی طرح برکت بڑھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک دینی فائدے کے تحت کیا گیا تھا۔ اسی طرح جب صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتخاف علینا، شاید یہ سوال غزوہ احد یا کسی اور غزوے کے دوران پوچھا گیا ہو۔ ابن التین رحمہ اللہ نے اس واقعے کی وضاحت کی ہے کہ یہ سوال خندق کے وقت کیا گیا تھا۔ داؤدی رحمہ اللہ نے بھی احتمال ظاہر کیا کہ یہ سوال حدیبیہ کے موقع پر کیا گیا تھا، جہاں مختلف روایات کے مطابق مسلمانوں کی تعداد میں اختلاف تھا۔ فابتلینا، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، یہ حالات خلافت عثمانی کے آخری زمانے میں پیدا ہوئے تھے، خاص طور پر جب کچھ گورنر جیسے الولید بن عقبہ نے نماز میں تخفیف یا تاخیر کی تھی، اور کچھ نیک لوگ ان حالات سے بچنے کے لیے الگ ہو کر نماز پڑھتے تھے تاکہ فتنے کا شکار نہ ہوں۔ بعض روایات کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سفر میں نماز کو مکمل کیا، جبکہ بعض لوگ چھپ کر اکیلے قصر نماز پڑھتے تاکہ انہیں اعتراض کا سامنا نہ ہو۔ بہرحال یہ بات غلط تھی کہ یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت پیش آیا، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ایک معجزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس بات کی پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی جو بعد میں واقع ہوئی۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اس میں زیادتی پر غرور کرنے والوں کے لیے سزا کا ذکر ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی آیا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ اس آیت مبارکہ کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ یہاں اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے، ایک نظر اسے بھی دیکھ لیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔